جی وقال الذين اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا وقال الذين اتبعوا، اور کہا وہ ٹائم بھی کیا ہوگا جب اس وقت کہیں گے، جی کہیں گے یعنی یقینی طور پر بتا رہے ہیں مستقبل کو، وقال الذين اتبعوا اذ تبرأ وقال الذين اتبعوا، اور کیا ٹائم ہوگا جب متبعین جو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہم کو ایک اور چانس مل جاتا زمین پر دنیا میں جانے کا، واپس قیامت کے دن ٹھہر کر بولیں گے کہ دنیا میں جانے کا ہم کو ایک موقع مل جاتا، اور اس دنیا میں ٹھہر کر ہم فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، جس طرح سے یہ لوگ ہمارے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیے اور بولے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح ہم زمین پر رہ کر یہ ہمارے اپنے گروؤں سے اور یہ ہم کو دھوکہ دینے والے افراد سے ہم اپنا تعلق جھاڑ لیتے اور کہتے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، پھر ہمارے اعمال خود کے اپنے ہوتے، ہم تو سارا کا سارا بھروسہ ان کے اوپر کر لیے تھے۔ جی کاش کہ ہم کو ایک چانس مل جاتا، جس طرح سے آج یہ ہمارے سے غیر تعلق بتا رہے ہیں، زندگی بھر تو بولے کہ اب تم میرے ساتھ بس مجھے فالو کرتے رہو، میں جنت میں لے جاؤں گا، تمہاری کیا کہتے ہیں آخرت کو میں اچھی کر دوں گا، بس یہ کہتے رہے، لیکن کاش ہم کو یہ موقع مل جائے، اگر ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ پھر ایسا موقع مل جائے اور آئے اور ہم خود ان کا انکار کر دے، زمین کے اوپر ہی رہتے ہوئے جو ان کی بھکتی کرے ہیں یہ بھکتی نہیں کرتے اور کہہ دیتے کہ ہمارا کما تبرؤوا منا، جس طرح سے یہ لوگ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، جس طرح سے یہ لوگ ہمارے سے قطع لا تعلقی کا اظہار، بیزارگی کا اظہار کر دیے، ہم دنیا میں ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیتے۔ كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ان کے یہ اعمال، یہ گمراہیاں، یہ اللہ کے برابر کسی اور سے محبت کرنا، اللہ کے حکم کے برابر کسی کے حکم کو مان لینا، اور وہ کیا کہتے ہیں وہ لیول پہ لا کر کھڑا کر دینا، اور اندھی تقلید کرنا اور عمل صالح، اللہ کے احکام کو، اللہ کے رسول کے احکام کو نظر انداز کر دینا، یہ جو اعمال ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی یہ ان کے جو ترک کرنا ہے اور اندھے تقلید میں اپنے گروؤں کے پیچھے جانا ہے، ان کے یہ اعمال کو اللہ تبارک و تعالی بطور حسرات کے، حسرت اور ندامت اور افسوس کے طور پر اس طرح سے قیامت کے دن دکھائے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور یہ افسوس کے باوجود ایسا نہیں سمجھنا کہ یہ بہت روئیں گے اور بلبلائیں گے اور پلائیں گے تو ان کو معاف ہو جائے گا، نہیں، وما ہم بخارجین من النار، ایسا شرک کرنے والے جو افراد ہوں گے یہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، وما ہم بخارجین، اور وہ نکلنے، خارج باہر آگ میں سے۔ آج کے ان آیات کریمہ، تھوڑا سا مضمون بڑا ہے لیکن ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی یہ بات واضح فرما رہا ہے کہ تم محبت کرو، تم عمل کرو، سب کچھ کرو، لیکن اللہ کے برابر کسی کو نہیں کھڑا کرنا۔ جب کوئی دو باتیں آ جائیں نا، یہ اللہ کا حکم یہ ہے اور فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں، بس اللہ کے حکم کے مقابل میں آپ کسی کو نہیں ماننا، اللہ کے حکم کے مقابل کسی کو نہیں ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی محبت کسی سے نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھو کہ ہم انبیاء سے، رسولوں سے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور سارے رسولوں سے اور اہل بیت کرام سے اور صحابہ کرام سے اور اولیاء اللہ سے اور یہ ساری چیزوں سے ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ رسولوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں ہم؟ کیونکہ یہ رسول اللہ ہے، کیونکہ اللہ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس لیے ہم ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کا تعلق، یہ صبح شام اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں، یعنی اصل محبت اللہ سے ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اصل محبت اللہ سے ہے۔ جی ہم کئی پتھر اور دیوار، کیا کہتے ہیں، پتھر، اینٹ اور سیمنٹ ڈال کر کئی دیوار اور چھت پڑ جاتے ہیں، لیکن آپ کا ادب اور تعلق آپ کا مسجد سے الگ رہتا ہے۔ مجھے مسجد کی در و دیوار کا بھی ادب کرنا ہے، مسجد میں آواز بھی، بڑی آواز سے بھی بات کرنا نہیں ہے۔ کیا چیز ہے یہ آپ کو جو اس طرف لے جا رہی؟ بولے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اللہ سے نسبت، یعنی اصل محبت اللہ سے ہے اور اس کی وجہ سے مسجد سے ہے۔ اصل محبت اللہ سے ہے اور اس وجہ سے اللہ کے ولی سے ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اصل محبت تو اللہ کی ہے، وہ لیول پہ کسی کو نہیں لے جانا، وہ لیول پر نہ اللہ کے بات کے برابر کسی کی بات ہو سکتی، نہ اللہ کے ذات کے برابر کسی کی ذات ہو سکتی ہے، نہ اللہ کے برابر کسی اور سے محبت کرنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت بسا دے
اور اپنوں کی محبت بسا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کی محبت بسا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی محبت ہمارے دلوں میں بسا دے کہ صبح و شام ہم قرآن پڑھے، صبح و شام ہم قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔